السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ایم ایس ورڈ کا ٹیوٹوریل سیریز جاری ہے، اور ہم نے پریویس لیکچرز میں ہوم کے بارے میں کمپلیٹ پڑھ لیا ہے، اور انسرٹ کے اندر کچھ آپشنز جو ہیں ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم پکچرز کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم اپنے ایم ایس ورڈ کے ڈاکومنٹس میں پکچر کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے انسرٹ آپشن کو سلیکٹ کر لینا ہے، اس کے بعد ہم پکچرز والے آپشن پہ جائیں گے۔ تو یہاں سے ہم پکچرز کو سلیکٹ کریں گے، تو جہاں پہ ہماری پکچرز پڑی ہوگی وہاں سے ہم اس پکچرز کو یہاں پہ انسرٹ کر لیں گے۔ تو ہم ڈیسک ٹاپ پہ چلتے ہیں، تو ڈیسک ٹاپ کے اوپر دیکھیں امیج نمبر 5 ہے، میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ اس دو طریقے ہیں، یا آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کر لیں تو بھی انسرٹ ہو جائے گی، یا اس کو سلیکٹ کر کے ادھر سے انسرٹ کے آپشن پہ کلک کریں تو یہ آپ کے ڈاکومنٹ کے اندر انسرٹ ہو جائے گی۔ اچھا جی، انسرٹ ہونے کے بعد دیکھیں پکچر ہماری آگے پیچھے نہیں گھوم رہی، تو ہم اس کے اندر یہ ٹیکسٹ ٹائپنگ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے اندر جا کے ہم اس کو ٹائٹ سلیکٹ کر لیں، اسکیئر سلیکٹ کر لیں، تو اس کے بعد جو ہماری پکچر جو ہے وہ آگے پیچھے حرکت کرنا شروع کر دے گی۔ ہم اس کو لیٹ سپوز ٹائٹ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں میں اس کو جہاں بھی گھمانا چاہوں اسکرین کے اوپر یہ اسی طرف جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں کارنر سے پکڑ کے میں اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا جی، اگر میں اس کو کارنر سے پکڑ کے چھوٹا بڑا کروں گا تو یہ چاروں اطراف ایک ہی جیسی چھوٹی ہوگی اور ایک ہی جیسی بڑی ہوگی، اور اگر میں اس کو لیفٹ رائٹ یا اپ ڈاؤن جو ہے وہ بڑا چھوٹا کروں گا، دیکھیں یہ اسی سمت میں بڑی چھوٹی ہوگی، لیکن اس کے اندر کیا ہوگا، تصویر کے اندر ایک بگاڑ سے پیدا ہو جائے گا۔ تو میں کنٹرول زیڈ کر کے دوبارہ اس کو اس کی اوریجنل شکل میں لے کے آتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں اس پکچر کو سلیکٹ کر لیا، تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے برائٹنس کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو۔ تو برائٹنس میں دیکھیں میں جو ہی برائٹنس بڑھاتا جاؤں گا، کام کرتا جاؤں گا، تو دیکھیں پکچر کے اندر بھی ایفیکٹس آتے جائیں گے، یہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو نارمل پہ رکھتے ہیں۔ اس طرح کنٹراسٹ ہے، کنٹراسٹ میں بھی دیکھیں آپ اس کا کنٹراسٹ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں، یہ دیکھیں ہم نے اس کو نارمل پہ رکھا ہوا ہے۔ اگر کام کریں گے زیادہ کریں تو یہ دیکھیں یہ بڑھتا جا رہا ہے کنٹراسٹ۔ ٹھیک ہے جی، اگلا ہے جی ری کلر۔ ری کلر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پکچرز کو مختلف قسم کے کلرز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں، یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کو کلر دے سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو نو کلر پہ کرتے ہیں کہ ہماری پکچر جیسے ہے اسی طرح ہی رہے۔ اچھا جی، کمپریس کرنے ہم نے اسے، تو اس کا یہ ہوگا کہ اس کا جو سائز ہے وہ کیا ہو جائے گا، کمپریس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ دیکھیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں اپلائی کمپریشن سیٹنگ نو اپلائی ٹو سلیکٹڈ پکچرز آنلی، تو ہم کہتے ہیں یس اپلائی ٹو سلیکٹڈ پکچرز آنلی، تو ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا جو سائز ہے وہ کیا ہوگا، کمپریس ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اگر ہم نے چینج پکچر کرنی ہے تو چینج پکچر بھی یہاں پہ کلک کریں گے تو ہم اس کی جگہ پہ کوئی اور پکچر بھی لا سکتے ہیں، لیکن ہم نے چینج نہیں کرنی تو ہم اسی کو ہی رکھتے ہیں۔ ریسیٹ پکچر، اگر آپ نے اس کے اندر جو بھی چینجنگز کی ہوں گی تو آپ اگر اس کو دوبارہ واپس وہیں میں اس کی سیٹنگ لانا چاہیں جس ٹائم پکچر آپ نے ایم ایس ورڈ کے اندر انسرٹ کی تھی، تو ریسیٹ پکچر جب آپ کریں گے تو اس کے اندر یہ اسی شکل میں آ جائے گی جس طرح آپ نے اس کو پہلے انسرٹ کیا تھا، یعنی کہ اس کے اندر جتنی بھی آپ نے چینجز کی ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی، ریسیٹ ہو جائے گی پکچر ہماری۔ تو یہ تھے اس کے یہ والے آپشن۔ اب چلتے ہیں پکچر سٹائل، یعنی کہ آپ کی جو پکچر ہے اس کا سٹائل کس قسم کا ہونا چاہیے، کس طرح وہ آپ کو نظر آنا چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جو سٹائل بھی آپ سلیکٹ کریں گے تو وہیں پکچر کا سٹائل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ اس طرح فریم لگا سکتے ہیں، اس طرح کرنا ہے، دیکھیں جس سٹائل کے اوپر بھی آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ اسی کے مطابق ہو جائے گی۔ اس طرح اس ایرو پہ کلک کریں تو دیکھیں باقی آپشنز بھی ہیں آپ کے پاس، یہ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے آپشن جو ہیں آپ یہاں سے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے اس کے سٹائلز، تو ہم اس کو لیٹ سپوز یہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلے ہے جی پکچر شیپ۔ شیپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پکچر کو کسی بھی قسم کا شیپ دے سکتے ہیں۔ مثال ہے یہ دیکھیں میں اس کو ایسے کرتا ہوں تو دیکھیں میری پکچر اسی شیپ میں کنورٹ ہو گئی ہے، اسی شیپ کے اندر تبدیل ہو گئی۔ دیکھیں جس شیپ میں آپ پکچر کو لے کے جائیں گے آپ کی پکچر اسی شیپ میں کنورٹ ہو جائے گی، یہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر میں اس کو ایسے کرنا چاہوں تو دیکھیں میری پکچر اس شکل میں کنورٹ ہو گئی ہے، لیکن میں اس کو ایک چھوٹے سے بارڈر والے فریم کے اندر سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ پکچر بارڈر ہے، بارڈر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کا بارڈر جو ہے وہ جو کنارے ہیں ان کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھیں بارڈر کلر چینج کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں ریڈ ہے، یلو ہے، بلیو ہے،
ٹھیک ہے جی. جون سے آپ کو ڈارک بلیو سلیکٹ کرنا ہے, جون سے آپ کو دل کے لیپ کرنا ہے. لیٹس سے میں ریڈ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اس کا یہ بارڈر ریڈ کلر کا ہو گیا ہے. مزید آپشن کیا ہے بارڈر کے اندر, اگر آپ نو آؤٹ لائن دینا چاہتے ہیں تو کوئی آؤٹ لائن جو ہے اس کو بارڈر نہیں لگے گا. مور آؤٹ لائن کلرز ہیں اس کے اندر, کلرز آپ مزید بھی چوز کر سکتے ہیں. ویٹ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کا جو ہے سائز جو ہے بارڈر کو وہ بڑھا سکتے ہیں. دیکھیں جیسے میں انکریز کرتی ہوں, دیکھیں بارڈر وہاں پہ انکریز یا ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں پہ میں نے اگر اس کو 3 پوائنٹ کیا تو 3 پوائنٹ ہو گیا, 4 پوائنٹ کیا تو 4 ہو گیا, 6 پوائنٹ کیا تو 6 ہو گیا. لیٹس سپوز میں اس کو 6 پوائنٹ کر دیتا ہوں. یا اچھا اب دیکھیں یہ جو تھے اس کے پوائنٹس. اب ڈیشز یعنی کہ آپ کا جو بارڈر ہے وہ کس قسم کے ڈیشز میں, یہ دیکھیں میں جس قسم کے ڈیشز سلیکٹ کرتا جاتا ہوں اسی قسم کے ڈیشز جو ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی ہوتے جاتے ہیں. یہ دیکھیں لیٹس سپوز میں اس طرح کے رکھ دیتا ہوں, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی بیٹا, تو یہ کیا تھے آپ کے پکچر بارڈر کے متعلق تھے کہ آپ اپنے پکچر کے بارڈر کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ڈیشز ختم کر دیتا ہوں. اگلی چیز ہے جی پکچر ایفیکٹس. ایفیکٹس میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں, پری سیٹ ایفیکٹس ہے ہمارے پاس. یہ دیکھیں جس قسم کے ایفیکٹس آپ دینا چاہیں تو اسی قسم کے ایفیکٹ کے اندر وہ پکچر تبدیل ہوتی جا رہی ہے. یہ دیکھیں آپ ان میں سے کوئی سا ایفیکٹ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اگلی چیز ہے جی شیڈو. شیڈو مطلب ہوتا ہے سایہ, یعنی کہ آپ اپنی پکچر کا نیچے سایہ بھی کریٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں شیڈو میں آپ چلے جائیں یہاں سے, یہ دیکھیں جس قسم کے بھی آپ چاہیں اسی قسم کا جو ہے وہ سایہ جو ہے وہ اس کے اندر آتا جائے گا. مزید دیکھیں اس طرح, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی, آپ دیکھیں سایہ اس کا چینج ہوتا جا رہا ہے, تو آپ اس کے اندر شیڈو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اگلی ہے جی ریفلیکشن. ریفلیکشن میں کیا ہوتا ہے آپ کو اپنی پکچر کا عکس نظر آئے, بیچ میں ریفلیکشن نظر آئے. یہ دیکھیں جس قسم کا آپ چاہیں اسی قسم کی ریفلیکشن آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, یہ دیکھیں ہم اس کو نو ریفلیکشن کرتے ہیں. اگلا ہے جی گلو. آپ اپنی پکچر کو گلو دے سکتے ہیں. دیکھیں میں جس قسم کا گلو دوں گا تو بارڈر کے اوپر دیکھیں, تو یہ دیکھیں یہاں پہ بارڈر کے اوپر لیٹس سپوز میں اس کو یہ گلو دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ بارڈر کے اوپر یہ گلو آئے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو بیٹا, یہ گلو ہوتا ہے. مزید دیکھتے ہیں, یہ بڑھا دیا میں نے گلو اس کا, تو اب دیکھیں یہ گلو بڑھ گیا ہے. تو میں اس کا گلو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہوں تو گلو نہیں آئے گا. اگلا ہے جی سافٹ ایجز. یہ دیکھیں میں جس پوائنٹ کو اوپر رکھتا ہوں ایجز جو ہے اس طرح سافٹ ہو جائے. یہ دیکھیں ایجز ہماری بالکل ختم ہو جاتی ہیں, ہوتی جا رہی ہیں. سافٹ مطلب یعنی کہ نہ نظر آنے والی بن جاتی ہیں. یہ دیکھیں نو سافٹ ایجز, تو میں اس پہ کلک کروں گا تو ختم ہو جائے گا. اگلا ہے جی بیول ایفیکٹ. یہ دیکھیں جی بارڈر کے اندر بیول ایفیکٹس آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ پکچر کے اندر. ٹھیک ہے بیٹا, یہ دیکھیں چینج ہوتے جا رہے ہیں. 3D روٹیشن, آپ اپنی پکچر کو 3D اینگلس کے اوپر روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں جیسے میں جس قسم کی روٹیشن کو سلیکٹ کروں گا پکچر اسی کے مطابق کنورٹ ہوتی جائے گی. یہ دیکھیں آپ نے جس قسم کی رکھنی ہو اس کے اوپر کلک کر کے اس کو سلیکٹ کر دیا. دیکھیں تو یہ تھا ہمارے پاس 3D روٹیشن. یہ دیکھیں ختم کرنی ہے تو آپ اس کو پیرل کر دو تو یہ ختم ہو جائے گی. اگلا آپشن ہے جی پوزیشن. پوزیشن میں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ 9 قسم کی پوزیشنیں جو ہیں وہ ڈیفائن کی گئی ہیں. یہ ہوتا ہے ٹاپ لیفٹ, یہ ہوتا ہے سینٹر, ٹاپ سینٹر, اور یہ ہوتا ہے ٹاپ رائٹ. ٹھیک ہے جی, یہ کیا ہوتا ہے مڈ سینٹر, مڈ لیفٹ, مڈ سینٹر اور مڈ رائٹ. اور یہ ہوتا ہے ہمارے پاس باٹم لیفٹ, باٹم سینٹر اور باٹم رائٹ. یہ دیکھیں میں اس کو ٹاپ سینٹر کرتا ہوں, یہ دیکھیں میری پکچر ٹاپ پہ ہے اور لیفٹ سائڈ پہ, ٹاپ لیفٹ میں نے سلیکٹ کیا ہے اس کو. دیکھیں ٹاپ سینٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹاپ پہ ہے اور اس میں سینٹر کے اندر ہے پوزیشن. اس طرح دیکھیں مڈل سینٹر کرتا ہوں تو یہ پیج کے مڈل میں ہے, ٹاپ ڈاؤن پوزیشن میں, اور لیفٹ رائٹ پوزیشن میں یہ کیا ہے سینٹر میں. اس طرح دیکھیں میں اگر مڈل رائٹ کرتا ہوں تو یہ ٹاپ باٹم سائڈ میں یہ مڈل میں ہے, اور رائٹ لیفٹ شکل میں یہ رائٹ سائڈ پہ ہے. اس طرح اگر میں اس کو باٹم سینٹر کرتا ہوں تو دیکھیں یہ یہاں سے باٹم پہ چلی گئی ہے اور
ساتھ لیفٹ رائٹ میں یہ سینٹر پوزیشن کے اوپر موجود ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو میں اس کو اوپر لے آتا ہوں, ٹاپ لیفٹ کر دیتا ہوں, تو یہ میری جو پکچر ہے وہ پیج کے اوپر ٹاپ لیفٹ پوزیشن کے اوپر آ گئی ہے. اچھا جی, اگلا ہوتا ہے برنگ ٹو فرنٹ اور برنگ فارورڈ. اگر آپ کے پاس لیٹ سپوز 2 پکچرز ہیں, مثال میں ایک اور پکچرز یہاں سے لے لیتا ہوں, انسرٹ کرتا ہوں پکچر, اور یہاں سے میں ڈیسک ٹاپ پہ چلا جاتا ہوں, اور میرے پاس یہاں پہ کوئی پکچرز پڑی ہوں گی, تو لیٹ سپوز میں اس پکچر کو انسرٹ کر دیتا ہوں. اب یہ پکچر میرے پاس آ گئی ہے. اب دیکھیں میں نے اس کو کیا ہے, تو یہ دیکھیں یہ پکچر بیک پہ چلی گئی ہے, اور یہ جو پکچر یہ فرنٹ پہ آئی ہوئی ہے. اگر میں اس پکچر کو برنگ ٹو فرنٹ کرتا ہوں, یہ دیکھیں تو یہ فرنٹ پہ آ گئی, اور وہ پکچر بیک پہ چلی گئی. یہ دیکھیں جو حصہ اس پکچر کو اس پکچر کے اوپر آئے گا, تو یہ پکچر فرنٹ پہ رہے گی اور وہ پکچر بیک پہ رہے گی. اگر میں اس کو فرنٹ پہ لاؤں گا, دیکھیں برنگ ٹو فرنٹ, تو یہ بیک پہ چلی گئی اور یہ فرنٹ پہ آ گئی. اسی طرح اگر میں اس کو سینڈ ٹو بیک کروں گا, تو دیکھیں یہ بیک پہ چلے گی اور یہ والی فرنٹ پہ آ گئی. تو یہاں سے آپ پوزیشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ آپ نے کس کو فرنٹ پہ لانا اور کس کو بیک پہ رکھنا. اس طرح برنگ فرنٹ یہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اس کو بھی آپ فارورڈ لے آ سکتے ہیں. اسی طرح سینڈ بیکورڈ, تو اس طرح یہ آپ کی جو ہے وہ اس کے بیک پہ چلی جائے گی اور وہ فرنٹ پہ آ جائے گی. اچھا جی, اگلی چیز ہوتی ہے برنگ ان فرنٹ آف ٹیکسٹ. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی ٹیکسٹ لکھا ہے پیج کے اوپر, تو یہ پکچر ہوگی اس ٹیکسٹ کے اوپر نظر آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ نے اس کو کرنا ہے سینڈ ٹو بیک, تو یہ کیا ہو جائے گا, آپ کا ٹیکسٹ کے بیک پہ چلی جائے گی, یعنی کہ ٹیکسٹ اوپر آ جائے گا اور یہ پکچر اس کے بیک میں نظر آئے گی. سینڈ بیہائنڈ ٹیکسٹ ہو جائے گی, یعنی کہ ٹیکسٹ کے پیچھے نظر آئے گی آپ کو. اگر آپ اس کو برنگ ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کریں گے, تو ٹیکسٹ پیچھے ہو جائے گا اور یہ پکچر جو ہے وہ آپ کی اس کے اوپر آ جائے گی, فرنٹ پہ آ جائے گی. ٹیکسٹ ٹائپنگ ان لائن وتھ ٹیکسٹ, اسکوئر ٹائٹ بیہائنڈ ٹیکسٹ. اس سے کیا ہوگا کہ یہ ٹیکسٹ کے پیچھے آ جائے گی. ان فرنٹ آف ٹیکسٹ, یہ ٹیکسٹ کے آگے آ جائے گی. ٹاپ اینڈ باٹم, تو اس میں یہ ٹاپ پہ اور باٹم پہ آپ اس کو مطلب ٹاپ یا باٹم کے اوپر بھی آپ اس کو لے کے آ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلے ہے جی الائن. الائن میں کیا ہوتا ہے, الائن لیفٹ, دیکھیں یہ لیفٹ سائڈ پہ چلی گئی ہے. الائن سینٹر, تو یہ دیکھیں سینٹر میں آ گئی ہے. اچھا دیکھیں جو پکچر میں سلیکٹ ہے اسی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. اب جو دوسری والی پکچر ہے اس کے اوپر کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ میں جو سی پکچر میری سلیکٹ ہوگی اسی کے اوپر کام ہوگا. اب میں نے یہ سلیکٹ کیا, تو اب جو بھی فنکشن میں پرفارم کروں گا اس کے اوپر ہوگا. دیکھیں لائن لیفٹ کیا ہے, تو دیکھیں وہ لیفٹ پہ چلی گئی ہے. سینٹر کیا, تو سینٹر میں آ گئی ہے. رائٹ کروں گا تو رائٹ پہ آ جائے گی. اسی طرح لائن ٹاپ کرنا ہے, مڈل کرنا ہے, میں اس کو لیٹ سپوز ٹاپ کرتا ہوں, یہ ٹاپ پہ ہی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر میں اس کو مڈل کرتا ہوں, دیکھیں مڈل میں اور رائٹ سائڈ پہ ہے. اوپر والے میں نے کیا سلیکٹ کیا ہوا ہے, رائٹ کیا ہوا ہے, اور یہاں پہ میں نے مڈل کیا ہوا, دیکھیں مڈل رائٹ کے اوپر آئی ہوئی ہے. اگر یہاں پہ میں لیٹ سپوز سینٹر کرتا ہوں, دیکھیں یہ سینٹر میں آ گئی ہے, لیکن اس نے دوسری پوزیشن چینج نہیں کی, وہ مڈل میں ہی رہی ہے. اگر ٹاپ کر دو, دیکھیں اب یہ ٹاپ پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو آپ اس طرح اس کو جس پوزیشن میں رکھنا چاہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. اگلا ہے جی روٹیٹ. لیٹ سپوز میں ایک پکچر کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, اس کو صرف رکھتا ہوں. اب روٹیٹ ہے, تو روٹیٹ 90, دیکھیں یہ 90 ڈگری پہ روٹیٹ ہو گئی ہے. اس طرح روٹیٹ لیفٹ 90, تو دیکھیں اب یہ لیفٹ سائڈ پہ 90 ڈگری روٹیٹ ہوا ہے. فلپ ورٹیکلی, تو دیکھیں یہ اپوزٹ ہو گئی, الٹ ہو گئی, ورٹیکلی فلپ ہو گئی ہے. فلپ ہاریزنٹل, تو یہ دوبارہ ہاریزنٹل شیپ میں فلپ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا ہمارے پاس لائن روٹیٹ کا آپشن. اچھا جی کراپ. کراپ میں کیا ہوتا ہے, کراپ میں آپ پکچر کچھ حصہ کاٹ سکتے ہیں. لیٹ سپوز میں اس کو یہ والے حصے اس کا کاٹتا ہوں یہاں سے, یہ دیکھیں میں اس کو جتنا کراپ کروں گی اتنی کراپ ہوگا, اتنے حصہ اس کا کٹ ہوگی. اگر میں اس کو اوپر سے کاٹنا چاہتا ہوں, یہ دیکھیں تو اوپر سے حصہ کٹ ہوگی. اگر میں یہاں سے کاٹوں گا, یہ دیکھیں, تو جس اینگل سے میں کاٹنا چاہوں اس اینگل سے اس کو کاٹ سکتا ہوں, کراپ کر سکتا ہوں. کراپ میں کیا ہوگا, پکچر آپ کی کاٹ جاتی ہے, دوبارہ بار کلک کریں گے تو وہ کراپنگ ختم ہو جائے گی, اور جو حصہ آپ نے کاٹا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. چینج سٹائل, آپ اس کو سٹائل بھی دے سکتے ہیں. اس کے پکچر کا آپشن سلیکٹ کرتے ہیں. اچھا جی,
وہ سٹائل جو ٹیکسٹ کا تھا، پکچر کا نہیں تھا۔ اچھا جی، آپ دیکھیں میں اس کو سلیکٹ کیا ہے تو کراپ کا آپشن ہوگی۔ اگلا ہے جی ہائٹ، یعنی کہ میں اس کی جو ہائٹ ہے وہ بڑھا سکتا ہوں یا کم کروں۔ یہ دیکھیں بڑھتی جا رہی ہے اس کی ہائٹ، اس طرح یہاں سے کم ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح جو وڈتھ ہے، چوڑائی ہے، وہ بھی میں اس کی یہ دیکھیں، اب دیکھیں وڈتھ، یہ والی وڈتھ انکریز ہو رہی ہے، اب دیکھیں یہ دیکھیں ہائٹ نہیں، اس طرح ادھر سے آپ اس کی وڈتھ کو جو ہے وہ کم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارا تھا آپ کے پاس پکچر کا آپشن جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام کے تمام آپشن سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر کسی کو کوئی آپشن سمجھ نہ آیا ہو تو مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، تو نیکسٹ لیکچر ملیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔